بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے عقل بہت زر نیست، یعنی عقل تو بہت ہے لیکن پیسے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں ارد گرد اور خود ہمارے ملک میں ایک سے ایک قابل نوجوان، قابل افراد موجود ہیں کہ اگر ان کو سہارا دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے یا ان کے پاس اگر دولت ہو تو یقینی طور پہ وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور خود ان کی بھی ذریعہ آمدنی بڑھ سکتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ عقل تو ہے، ہنر ہے، مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اگر وہ اس کو مثبت طریقے سے اختیار کریں اور اپنی جو ہنر ہے ان کے پاس اس کو مثبت انداز میں پیسے کی طاقت سے اگر استعمال کریں تو یقینی طور پہ ان کی زندگی کامیاب گزر سکتی ہے۔ تو جو آج میرا موضوع وہ یہی ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اپنے شہر میں، محلے میں اور ہمارے ملک میں جہاں جہاں میں گیا ہوں، جا سکا ہوں، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک سے ایک ہر فیلڈ میں، یہی نہیں کہ صرف کوئی ہنر مندی کی فیلڈ ہو، بہت سی فیلڈ ہیں، یہاں تک کہ مذہبی اسلامی سوچ رکھنے والے بھی ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو الف بے بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو بہت دل خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا ان کے پاس علم موجود ہے، کم از کم اتنا علم موجود ہے کہ وہ اپنا ایمان بہت بہترین طریقے سے بچائے ہوئے ہیں اور بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہنرمندی میں آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کاریگر ہمارے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج جو میرا موضوع ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک واقعے کے ذریعے اس کی وضاحت کروں۔ کسی شہر میں ایک فقیر صدا لگاتا تھا کسی ملک میں، اس زمانے میں ملک چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ظاہر ہے، تو صدا لگاتا تھا کہ عقل بہت زر نیست، عقل بہت زر نیست۔ تو وہاں کے لوگ بڑے پریشان کہ یہ عجیب قسم کی صدا لگاتا ہے۔ بہرحال وہ صدا بادشاہ وقت تک پہنچ گئی۔ بادشاہ وقت نے اس کو بلایا اور کہا کہ تو کیا یہ عجیب قسم کی صدا لگاتا ہے کہ عقل بہت زر نیست، کہ عقل بہت ہے لیکن پیسے نہیں، رقم نہیں ہے۔ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، یہ بالکل ایسا ہی ہے اور یہ سچائی پر مبنی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اگر رقم ہو تو آپ کے پاس جتنا خزانہ ہے میں اتنا ہی خزانے اور لا کے آپ کے اس میں بھر دوں ہیرے موتیوں سے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جناب مجھے 100 کے قریب جو ہے وہ مزدور دیے جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دیے۔ اور بتا، اس نے کہا اتنی رقم بھی دی جائے؟ اس نے کہا وہ بھی دے دیے۔ 100 کے قریب مجھے جہاز بھی دیے جائیں پانی کے، اس زمانے میں کشتیاں چلتی تھیں، تو بہرحال یہ کہا کہ کشتیاں دی جائیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی چلو تمہیں آئے، یہ کشتیاں بھی تمہارے تصرف میں آ گئیں، اب بتاؤ۔ اس نے کہا اب مجھے جو ہے ان ملازمین کو جو آپ نے مجھے دیے ہیں ان کو ہی کہا جائے کہ جو میں کہوں یہ وہ کریں گے۔ بادشاہ نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرا خزانہ جس کا تو نے وعدہ کیا یا دعویٰ کر رہا ہے اگر وہ نہیں بھرا تو پھر تو جانتا ہے کہ بادشاہوں کی سزا کیا ہوتی ہے، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا بالکل مجھے منظور ہے۔ بہرحال بادشاہ نے اس کو یہ ساری چیزیں اس کو فراہم کر دی اور وہ جناب ان ملازمین کو لے کر چل پڑا اور کشتی جو ہے وہ دریا میں ڈالی اور کہا کہ اس کو لے کر فلاں جگہ چلو۔ وہ بہرحال چلتے رہے، ایک جگہ جا کر اس نے کشتیاں رکوائی
ہاں اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ مجھے اتنے من اپلے، یہ جو گائے کا گوبر ہوتا ہے اس کو سکھاتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں اپلے، تو کہا کہ مجھے یہ بھی دیے جائیں۔ بہرحال وہ اپلے بھی دے دیے گئے اس کو۔ اب وہاں پر جب گئے، جس جگہ پر اس نے روکا ان کو، کشتیوں کو، سب کو کہا کہ یہ اترو اور یہ جو اپلے ہیں یہ یہاں پر دریا کے کنارے بچھا دو۔ اب جناب وہ دریا کے کنارے بچھا دیے گئے، اور خود کافی دور جا کے انہوں نے ایک کیمپ لگا لیا، اور مزدور اور وہ خود وہاں پہ کھانا پینا وہاں پہ چلتا رہا۔ بادشاہ سلامت کے بھی کچھ جاسوسی چل رہی تھی، بادشاہ نے اپنے جاسوسوں سے معلوم کرواتا رہتا تھا کہ اب کیا ہو رہا، اب کیا ہو رہا۔ وہ بڑے حیران کہ یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اس نے محض اپلے جو ہے وہ دریا کے کنارے بچھا دیے ہیں۔ اب وہ بچھانے کے بعد جب بہت زیادہ وہ بالکل سوکھ گئے تو ایک خاص وقت جب آیا تو اس نے ان اپلوں کو کہا، ان ملازمین سے، کہ ان اپلوں کو آگ لگا دو۔ وہ جناب آگ لگا دی گئی۔ ملازمین نے کہا کہ یہ اتنا خطرناک کام یہ تو تم وہیں کر لیتے، جو اتنے میلوں دور ہمیں لائے اور بادشاہ کا خرچہ بھی کرایا اور ہمیں بھی تب پریشانی ہوئی، تو یہ آگ وہیں لگا دیتے۔ اس نے کہا نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اور یہاں پر ان کو سب کو پورے تمام اپلے جو دریا کے کنارے میلوں تک پھیلے ہوئے تھے وہ بچھا دیے گئے، ان کو آگ لگا دی۔ اب جناب وہ آگ بھی مہینوں میں ٹھنڈی ہوئی۔ جب مہینوں کے بعد ٹھنڈی ہو گئی تو اس نے پھر انتظار کیا 2-3 ماہ۔ اب اس نے کہا کہ بوریاں لاؤ اور ان کو سب، اس راکھ کو اس کے اندر لپیٹ لو، سب ڈال دو۔ وہ راکھ جناب اس نے ڈال دی گئی۔ ملازمین بھی کہیں اور بادشاہ کے جاسوس بھی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیے کیسا پاگل پن ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ صرف راکھ ہی لانی تھی اس نے اور دھول اڑانی ہے یہاں پہ سوائے اس کے۔ بہرحال وہ آتی رہی، وہ سب اکٹھا کرا کے وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے خزانہ حاضر ہے۔ بادشاہ ہنسا، کہنے لگا مجھے پتہ سب پڑ گیا کہ کیا خزانہ ہے، سوائے اس کے کہ تو نے وقت کا بیڑا غرق کیا، برباد کیا، میرا پیسہ برباد کیا اور خزانے کو نقصان پہنچایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تو ایسا کچھ کرے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت تھوڑا صبر کیجئے۔ پھر ایک چھنی منگوائی گئی، بہت بڑی بنوائی گئی۔ اس چھنی میں اس راکھ کو جب چھانا گیا تو اس میں سے ہیرے موتی نکلنے شروع ہوئے۔ اب بادشاہ اور درباری بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا، یہ سارا اتنی تگ و دو اس لیے کی گئی تھی کہ یہ اس میں سے یہ نکلے، ہم نے تو راکھ اکٹھا کی تھی اور اس میں سے یہ کیسے نکل آیا۔ وہ ملازمین بھی پریشان، وہ بادشاہ سلامت اور اس کے درباری بھی پریشان۔ بہرحال وہ اتنا ہیرے موتی اتنے قیمتی تھی کہ بادشاہ کے پاس جو خزانہ تھا اس کے برابر تھے، اس کا نعم البدل۔ بادشاہ نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ یہ آخر ماجرا کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا مجھے پتہ تھا کہ فلاں دریا کے پاس اس قسم کے پرندے ہیں جو کہ جن کے کچھ قدرتی موتی بنتے ہیں غذا سے، اور کچھ نکلتے ہیں موتی ادھر ادھر سے۔ وہ ایک خاص مدت میں آ کر وہ موتی جو ہے وہ وہاں پر آ کر اگلتے ہیں اس دریا کے کنارے، اور ان کا یہ مخصوص مقام ہے، وہاں پر آ کر اگل دیتے ہیں، اور جب اڑنے لگتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ نکل لیتے ہیں۔ میں نے راکھ اس لیے بچھوائی تھی، راکھ اس لیے بنوائی کہ وہ اگل تو لیں، جب اگل لیں گے تو پھر ان کو نکلنے میں دوبارہ ان موتیوں کی پریشانی ہوگی، کیونکہ وہ راکھ میں موتی جو ہے نیچے تک جا چکے ہوں گے اس ڈھیر میں، اب وہ کتنا تلاش کریں گے۔ تو ایک خاص مدت تھی، مجھے پتا تھا کہ ایسا سب کچھ ہوگا تو لہٰذا میں نے ہی لیا۔ تو یہ جناب عقل بہت زر نیست۔ تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ایسا یہ مثال واللہ عالم سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے کے، ہمارے ملک کے، دنیا کے لحاظ سے بالکل سچی ہے۔ ظاہر ہے کہ عقل مند افراد موجود ہیں جو تنخواہ پر بھی کام کر رہے ہیں اور مزدوری بھی کر رہے ہیں اور اپنی بھی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کہ عقل سے عاری ہوتے ہیں۔
عقل کے سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی میری آپ سے درخواست ہے کہ قدر کریں، کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم حوصلہ شکنی بھی نہ کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ ویلاگ کی صورت میں پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، جبکہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ان تک پہنچ سکے، جبکہ لائک اور کمنٹ کرنا کسی صورت نہ بھولیں۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔